نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ آج خلاصہ قرآن حکیم کے سلسلے میں چوتھے پارے کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک ادب اور سکھایا اور فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کا کمال حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرو۔ معلوم ہوا کہ انسان اگر نیکی کمانا چاہتا ہے تو اپنی پسند کی ہوئی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو چکا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف اپنا منہ پھیر لیں، تو اس پر اہل کتاب نے بہت وہ باتیں بنائیں اور بہت شور کیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے کیوں آپ کا قبلہ ہٹایا، اور اس پر وہ مختلف الزامات وہ لگانے لگے، اور یہاں تک کہا ان اہل کتاب نے کہ بیت المقدس وہ خانہ کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ اہل کتاب اس وقت کہتے تھے کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر وہ وہی بنا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے آغاز میں ان کی بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، روئے زمین پر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بکہ میں بنا تھا، بکہ یہ مکہ کا پرانا نام ہے جو قرآن مجید میں آیا اس آیت میں، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ خانہ کعبہ اور اس کی مسجد حرام، اس میں ایسی نشانیاں پائی جاتی ہیں جو بڑی فضیلت والی ہیں۔ اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں زمزم ہے، اس میں حتیم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ان آیات میں کہ حرم کا ایک یہ بھی مقام ہے کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ تاریخ بھی گواہ ہے، اور صحیحین میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو روئے زمین پر بنائی گئی وہ بھی خانہ کعبہ تھی، اس لیے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا مسلمانوں کو۔ پھر اس کے بعد چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو جائیں۔ یہاں ایک ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ انسان کیسے ادا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ تو آسان الفاظ میں محدثین نے، مفسرین نے یہ بات لکھی کہ وہ شخص اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دے گا کہ جس نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھا اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھا، اس شخص نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا۔
اور یہ کب تک کرنا ہے؟ زندگی کے آخری سانس تک. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. پھر اس کے بعد چوتھے پارے کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ یہ امت مسلمہ تمام امتوں میں سے افضل اور بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی 3 وجوہات اللہ تعالیٰ نے بتائی. ایک تو یہ کہ یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر اللہ نے ایمان رکھنے کا حکم دیا. نمبر 2، یہ امت امر بالمعروف کرتی ہے یعنی نیکی کا حکم دیتی ہے. نمبر 3، یہ امت نہی عن المنکر کرتی ہے یعنی برائیوں سے دوسروں کو روکتی ہے. اور جب تک یہ امت یہ 3 خصوصیات پر عمل کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ان خصوصیات کی بنا پر اس امت کو فضیلت عطا فرماتا رہے گا. اور اگر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے تو پھر ارشاد نبوی ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اس لیے انسان کو زندگی میں نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے، برائی سے روکتے رہنا چاہیے. یہ اس امت مسلمہ کی ایک خوبی ہے. اس لیے دعوت و تبلیغ انسان جب ایک انسان کا ذمہ ہے، فریضہ ہے کہ وہ اپنے فریضے کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو، یہ انسان ادا کرتا رہے. پھر اس کے بعد چوتھے پارے کی آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا اور اس کی 4 وجوہات بتائیں. ایک وجہ یہ بتائی کہ یہ جو کفار اور منافقین ہیں یہ ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑتے. اور دوسری وجہ یہ بتائی کہ یہ کفار اور منافقین ہمیشہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق رہے. تیسری وجہ یہ بتائی کہ ان کے چہروں اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوتا ہے. اور چوتھی وجہ یہ بتائی کہ کفار اور منافقین سے دوستی نہ رکھو، کیونکہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد چھپا ہوا ہے وہ ان کی ظاہری باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے. ظاہری طور پر وہ آپ کا ساتھ دینے کی باتیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ کفار اور منافقین سے دوستی مت رکھنا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 123 سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا کہ منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ بدر کا ذکر کیا، جس میں تمام اسلامی غزوات میں ایک بہترین غزوہ اور بڑی شان کا غزوہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، کہ جس کے شرکاء نے خود جرأت اور بہادری کی مثالیں قائم کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کی کو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں نے دیکھا. مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی غزوہ بدر میں، اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا. اس غزوے سے 2 بڑے سبق مسلمانوں نے سیکھے تھے. پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحے کی زیادتی اور افرادی قوت کی زیادتی کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیشہ جنگ میں فتح انسان کے ایمان، یقین، اتباع اور استقامت کے نتیجے میں فتح نصیب ہوتی ہے. اور دوسری بات غزوہ بدر سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ تمام مسلمان جب تک حق پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، اللہ کی مدد ان کو حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے. اس کے بعد آیت 155 سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر شروع کیا، اور غزوہ احد جو ہے اس کا اتنا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں ذکر کیا ہے کہ تقریباً 55 آیات پر مشتمل ہے کہ جس میں غزوہ جو ہے احد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی ہیں، اور تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے. اور جو ہم جب غزوہ احد کا اختصار کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام میں
غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ اس وقت قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ قریش کے اندر 3000 اور 200 گھوڑ سوار تھے، 700 زرہ پوش تھے، 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور اس کے مقابلے میں اسلامی لشکر کے اندر قریش کے 3000 لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جو عقب میں پہاڑی تھی اس پر متعین فرما دیا، جس کو آج بھی جبل الرمات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اندازوں کو جو دستہ تھا پورا اس کو تاکید فرما دی تھی کہ فتح ہو یا شکست ہو کسی صورت میں بھی آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب مجاہدین کو میدان میں پھیلا دیا اور قریشی لشکر کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا تو اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 جھنڈا اٹھانے والے علم بردار جو تھے وہ قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئی۔ قریشی لشکر کی شکست دے کر جبل الرمات کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا باقی سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ دیکھا کہ شکست ہو گئی ہے، اب مال غنیمت جمع کر لیں۔ اس درمیان اس وقت تک خالد بن ولید جو ابھی تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اور قریش مکہ کی طرف سے آئے تھے، تو خالد بن ولید جو اب تک وہ پیچھے سے حملہ کرنے میں ناکام رہے تھے، انہوں نے یہ موقع ہاتھ ان کے آ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جبل رمات پر موجود جو چند تیر انداز ہیں وہ اپنی جگہ موجود نہیں ہے، تو انہوں نے اس جانب سے حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس وقت اس حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی جو تھے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی جو ابھی شکست سے دوچار ہو رہے تھے وہ پھر دوبارہ واپس آ گئے۔ تو اس طرح اسلامی لشکر 2 طرف سے حملے کا شکار ہوا، اور ایک چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اس میں جانی نقصان بھی ہوا۔ مشرکین کی تو صرف 22 مشرک قتل ہوئے تھے، لیکن دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے، جس میں حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتے تھے، لیکن منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کر دی کہ اگر مسلمان حق پر ہیں تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیات میں غزوہ احد کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد 25 آیتوں میں پھر منافقین کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحا کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں جنگ میں جس طرح مجھے کرنا چاہیے تھا وہ کیے بغیر میں واپس آیا ہوں، اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارادے کی خبر سن کر قریشی لشکر کے تعاقب میں آپ چل پڑے، اور تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو اجازت ہے جو کہ کل جنگ میں شریک تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ابھی تازہ غزوے سے فارغ ہوئے، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال تھے یہ سب، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور پھر انتہائی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل کے مقام تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وجہ سے اس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں، کیونکہ وہ جو مدینہ منورہ سے 8 میل دور جگہ تھی اس کا نام حمراء الاسد تھا۔ اس غزوے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 172 میں کیا کہ جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اس 4 پارے میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں
اور زمین و آسمان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. اور پھر سورت جہاں مکمل ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے، فلاح کے 4 اصول بتائے. ایک یہ بتایا کہ صبر یعنی دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، یہ کامیابی کا ایک بنیادی اصول ہے. دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخر میں یہ بتایا کہ دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک فلاح کا اصول ہے. اور تیسرا اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دشمنان دین سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. اور چوتھا اصول فلاح اور کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 200 میں بتایا کہ ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. انہی مضامین کے ساتھ سورہ آل عمران کا اختتام ہوا چوتھے پارے میں، اور پھر آخری پاؤ میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کا ذکر فرمایا. سورۃ النساء کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جیسا کہ عرض کیا کہ ہر سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہر سورت کے شروع میں ہمیں آج بھی اپنے قرآن حکیم کے اندر جو ایک سطر ملتی ہے اس میں چند چیزیں واضح طور پر ملتی ہیں. ایک تو سورت کا نام ملتا ہے سورۃ النساء، اور اس کا جو قرآن مجید میں ترتیبی نمبر ہے وہ 4 ہے، اور جسے توقیفی نمبر کہتے ہیں. اور جو نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ نساء یہ 92 نمبر ہے. اب آپ ذہن میں آگے آپ کے کہ کل 114 صورتیں ہیں قرآن مجید میں، تو اس کا نمبر 92 ہے، تو اس کا معنی یہ بہت آخر میں آنے والی صورتوں میں سے ہے. اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. اس سورہ نساء کے اندر آیات کل 176 ہیں اور 24 رکوع ہیں. بخاری شریف کی روایات میں سورہ نساء کو سورہ نساء کبریٰ بھی کہتے ہیں، یعنی بڑی سورۃ النساء. اور سورۃ النساء کو قصرہ یعنی چھوٹی سورہ نساء، وہ سورہ طلاق کو کہا جاتا ہے. اصل میں نساء جو ہے وہ عورتوں کو کہتے ہیں. لفظ نساء یہ جمع ہے امرأتن کی. یہ ذرا عربی زبان میں ایک عجیب سی بات ہے کہ کئی الفاظ، چند الفاظ عربی میں ایسے ہیں کہ جو واحد کا لفظ اور ہوتا ہے، جمع میں کوئی اور لفظ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں جمع من غیر لفظی، یعنی نساء یہ جمع ہے امرأتن کی. امرأتن کا معنی عورت، نساء کا معنی عورتیں. یہ نام سورہ نساء کا اس سورہ نساء کی پہلی آیت میں موجود ہے. تو نساء عورتوں کو کہتے ہیں. چونکہ سورہ طلاق میں بھی اور سورہ نساء میں بھی عورتوں کا ذکر کیا، عورتوں کے احکامات بتائے گئے، عورتوں سے متعلق مسائل بیان کیے گئے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھا. اور سورہ نساء کبریٰ اس لیے اس کو کہتے ہیں سورہ نساء کو کہ اس میں زیادہ احکام تفصیل سے بیان ہوئے. اور چھوٹی سورہ نساء یعنی سورہ نساء قصرہ یہ کہا جاتا ہے سورہ طلاق کو، کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق احکامات بیان کیے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نساء کے اندر یتیموں کے حقوق بھی بیان کیے. یتیموں کے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 حق بیان کیے. ایک یہ کہ یتیموں کے جو مال ہوں وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں، اور دوسرا یہ حکم دیا کہ ان کے مال کو کھا لینا اور ان کے مالوں کو ہضم کر لینا، غصب کر لینا، اس سے بچنے کی کوشش ہو. اور اسی طرح یتیموں کے مال میں جو اچھا مال ہے اس کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش نہ کی جائے. یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نساء میں نکاح کے بارے میں ذکر کیا کہ 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو، ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھتا ہو. لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو، یعنی شوہر کو ڈر ہے کہ وہ حقوق ادا نہیں کر سکے گا، انصاف نہیں کر سکے گا، تو ایسی صورت میں اسے ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے. دراصل اللہ تعالیٰ نے یہاں جو 4 بیویوں کی اجازت دی تو اسلام سے پہلے بھی
کئی بیویاں رکھنے کی اجازت تھی، لیکن اس وقت نہ تعداد متعین تھی، نہ بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی شرط تھی. ایک شخص 10 عورتوں سے بھی ایسے بھی زیادہ سے نکاح کر لیتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نکاح میں 4 بیویاں تک رکھنے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ہی یہ سمجھا دیا کہ اس انسان کو چاہیے کہ اگر یہ نہ انصاف کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد میراث کے احکام اللہ تعالیٰ نے بتائے سورہ نساء کی اس دوسرے رکوع کے اندر، اور آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بتائے. ان کو آیات میراث بھی کہتے ہیں. اسلام سے پہلے عورت کو میراث کے بارے میں کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ عورت خود میراث میں تقسیم ہوتی تھی. ایک شخص کا انتقال ہو جاتا تھا تو پھر اس کے جو ہے عزیز و اقربا میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اونٹ فلاں کے ہیں، یہ بکریاں فلاں کی ہیں، یہ زمین باغات فلاں کے ہیں، اور یہ بیوہ جو ہے یہ فلاں کی ہے. تو عورت ذات کو میراث میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. لیکن اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عورت کے حقوق کو متعین کیا. چنانچہ یہ آیات میراث کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 ذوی الفروض بیان کیے، یعنی 12 انسان ایسے بتائے جن کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے. ذوی الفروض کہتے ہیں کہ وہ انسان کہ جن کا حق اللہ تعالیٰ نے خود ان آیات میں مقرر کیا ہے، اور یہ ذوی الفروض کل 12 ہیں. اور آپ ان آیت نمبر 11، 12، 13، 14 کا مطالعہ کیجئے، ترجمہ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 12 ذوی الفروض میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. 4 مردوں کا اللہ نے حصہ بیان کیا اور 8 قسم کی عورتوں کا اللہ نے حصہ بیان کیا ذوی الفروض کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا حق عطا فرمایا. اس لیے اب مسلمانوں کو انہی آیات پر عمل کرنا ضروری ہے. اور جیسا کہ پہلے بھی ایک درس میں عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرض تھا کہ انسان زندگی میں اپنے ورثاء کا حصہ مقرر کر کے موت سے پہلے اپنے ورثاء کا حصہ مقرر کر دے، وصیت کرنا فرض تھا. لیکن یہ آیات میراث کی وجہ سے وہ حکم پھر منسوخ ہو گیا. اب وصیت صرف 1/3 کے اندر انسان کر سکتا ہے اپنے مال کی، وہ بھی ورثاء کے لیے جن کا اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہے، جو اس کے میراث کے حقدار ہوتے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اور وہ بھی 1/3 کے اندر وہ وصیت کر سکتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ظلم کا بھی خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دے دیا، اور عورت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت اہمیت دی. سورہ نساء کے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 پارے کے بالکل آخر میں محرمات کا ذکر کیا. محرمات وہ عورتیں جن سے انسان کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا. وہ جو محرمات ابدیہ ہیں، یعنی کبھی بھی انسان اس سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے 4 پارے کے آخری رکوع میں بتایا. اس رکوع کا مطالعہ، یعنی 4 پارے کا آخری رکوع کا مطالعہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس سے آپ زندگی کے اندر 3 باتوں کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. محرمات ابدیہ کون کون سی ہیں؟ یعنی وہ عورتیں جن سے انسان کبھی شادی نہیں کر سکتا. تو آپ اس سلسلے میں 3 فائدے، اس سے 3 مسئلوں میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبر 1، کن خواتین سے پردہ کرنا چاہیے، کن خواتین سے پردہ نہیں کرنا چاہیے. پردے کا مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا. آج کل لوگ یہ بہت سوال کرتے ہیں کہ جی کس کس خاتون سے پردہ ضروری ہے، کون محرم ہوتا ہے. اسی طرح کن عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے اور کن عورتوں سے شادی کرنا ناجائز ہے، یہ والی بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. نمبر 3، حج اور عمرے میں عام طور پر بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی فلاں خاتون فلاں مرد کے ساتھ جا سکتی ہے کہ نہیں، وہ اس کا رشتہ دار ہے، محرم بنتا ہے کہ نہیں بنتا. تو ایک پردے کے بارے میں، ایک شادی کے بارے میں، ایک حج اور عمرے میں محرم ساتھ جو جاتا ہے اس کے لیے یہ 4 پارے کا آخری رکوع بہت اہمیت کا حامل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی صرف آپ تلاوت کر لیجیے اور ترجمہ پڑھیے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سارے رشتے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محرمات ابدیہ یعنی وہ عورتیں جو انسان کے لیے حرام ہیں، ان میں ایک حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں۔ ماں جو ہے وہ حرام، اس سے شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے ماں سے پردہ بھی نہیں ہوگا، اور ماں کو حج عمرے میں ساتھ ماں کے ساتھ بندھا جا سکتا ہے بیٹا۔ نمبر 2 وبناتکم، تمہاری حقیقی بیٹیاں، بیٹی یہ بھی محرم میں سے، یہ محرمات ابدیہ میں سے۔ نمبر 3 اخواتکم، تمہاری بہنیں، حقیقی بہنیں، یہ بھی محرمات ابدیہ میں سے۔ نمبر 4 عماتکم، عماتکم، عماتکم تمہاری پھوپھیاں۔ یہاں ذکر کرتا چلوں کہ جب آپ عربی ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عماتن یہ عربی کے اندر پھوپھی کو بھی کہتے ہیں، یعنی والد کی بہن، اور یہ تائی چچی کو بھی کہتے ہیں عماتن۔ لیکن یہاں قرآن مجید کے اندر ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں عماتن سے مراد صرف پھوپھی ہے، والد کی بہن، اور جو تائی اور چچی ہیں یہ غیر محرم ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر 5 خالاتکم، تمہاری خالائیں۔ خالتن کا بھی جب آپ ڈکشنری میں ترجمہ دیکھیں گے نا تو خالتن کا معنی خالہ بھی ملے گا، یعنی والدہ کی بہن، اور خالہ کا معنی عربی میں لغت میں ممانی کے لیے بھی ملے گا، یعنی والدہ کے بھائی کی بیوی۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں اس آیت کے اندر خالہ سے مراد وہی ہے جس کو ہم خالہ کہتے ہیں، یعنی ماں کی بہن، اور جو ممانی ہے وہ غیر محرم ہوتی ہے۔ نمبر 6 وبنات الاخی، آپ کی بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجی، یہ بھی محرمات میں سے ہے، اس سے بھی پردہ بھی نہیں ہوگا، یہ حج عمرے میں بھی جا سکتی ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ وبنات الاختی، حقیقی بہن کی بیٹی یعنی اپنی بھانجی، یہ بھی محرمات میں سے ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ تمہاری ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی رضائی ماں، وہ بھی حرام ہے، اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، اس سے بھی پردہ نہیں ہوگا، وہ بھی حج عمرے میں ساتھ جا سکتی۔ واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، دودھ شریک بہنیں وہ بھی تمہارے لیے محرم ہے، محرمات میں سے ہے۔ پھر فرمائے وہ امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی محرمات میں سے ہو جاتی ہے، اس سے بھی کبھی انسان شادی نہیں کر سکتا، اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں جنہیں ہم خوش دامن کہتے ہیں۔ پھر آگے فرمائے وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اگر کسی عورت سے شادی کی جائے، اس کا جو پہلا شوہر جو فوت ہو چکا ہے، اس نے طلاق دی، اس سے کوئی بیٹی ہو، وہ بیٹی جب آپ اس عورت سے شادی کریں گے بیوہ ہونے کے بعد، طلاق کے بعد، تو وہ بیٹی بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ اب یہ بیٹی کہلاتی ہے ربیبہ، سابقہ شوہر کی بیٹی جو اس عورت سے ہوتی ہے تو یہ کہلاتی ہے ربیبہ، وہ بھی محرمات میں سے ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، یعنی بہو، آپ کے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ بھی آپ کے لیے اب محرمات میں سے ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو جمع بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی ممنوع ہے۔ لیکن چونکہ بیوی کی بہن، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو بیوی کی بہن جسے سالی کہا جاتا ہے یہ بھی انسان کے لیے غیر محرم ہے، کیونکہ یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے۔ بیوی کا انتقال ہو جائے یا طلاق دے دی جائے تو ایسی صورت میں اس کی بہن سے شادی ہو سکتی ہے۔ محرمات ابدیہ وہ کہلاتے ہیں کہ جن سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو جب بھی آپ کو ضرورت پیش آئے کہ کن خواتین سے پردہ ضروری ہے، کن سے نہیں، کن خاتون سے شادی ہو سکتی ہے، رشتہ دار خاتون سے کس سے نہیں، یا حج اور عمرے میں کس کو ساتھ لے جا سکتے ہیں، کس کے ساتھ محرم ہے نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ چوتھے پارے کا آخری رکوع کا مطالعہ کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ تمام رشتے بڑی آسانی سے ذہن نشین ہو جائیں گے۔ یہ چوتھے پارے کا آج خلاصہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔